بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کل ہم نے جو ویڈیو بنائی اسے آپ نے بہت زیادہ پذیرائی دی، اور ظاہر ہے کمنٹس میں جو ہے ہمارے مختلف جو ناظرین ہیں انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس پر کمنٹس بھی کیے، جو ہم سے جواب اس وقت مختصر ترین بن سکتا تھا وہ ہم نے دیا بھی، اور کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں بھی ہم اس کا جواب دیں۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو میں ایک تو ہم بات کریں گے جو کراچی کی میئرشپ کا منصب سنبھالنے کے بعد جماعت اسلامی نے جو ہے وہ میئر کراچی کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اور نہ صرف میئر کراچی اور حافظ نعیم الرحمان کے درمیان لفظی جنگ ہے، بلکہ جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں ناصر حسین شاہ، وہ بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے ظاہر ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کے بیانات کا ترکی بترکی جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہم نے جو کل آپ کو بتایا تھا بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، جو انہوں نے آرمی چیف صاحب کو جو ایک خط لکھا تھا، جو اس میں گزارشات کی تھیں، اس کی مزید جو تفصیلات ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے مزید کیا اطلاعات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کیا کر رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیشوری جو ہے وہ جو ہے یعنی سب سے زیادہ متحرک ہو کر جس طرح سامنے آئے، اور مزید وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو کراچی میں میئرشپ کا اور جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو جھگڑا ہے، وہ میئر کے الیکشن کے تمام تر امور مکمل ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اور زیادہ بڑھتا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں گے، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک مہم چلائے ہوئے ہے کہ جناب اگلا وزیر اعظم جو ہوگا وہ بلاول بھٹو ہوگا، اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت بلدیاتی الیکشن میں پورے سندھ میں جو ایک اس نے سویپ کیا ہے، اور پورے سندھ کے تمام نہ صرف جو اندرون سندھ کے علاقے، وہاں پر جو شہری علاقے، اور خاص طور پر جو کراچی حیدرآباد ہے جہاں پیپلز پارٹی کو کبھی بھی میئرشپ ڈپٹی میئرشپ نہیں ملی تھی، تو وہاں بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر بہت زیادہ پوری امید ہے کہ ہم جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں جو ہے وہ میئر کے ذریعے جو ہے کراچی کے لوگوں کو کوئی ایسا ریلیف دیں گے کہ جس کے نتیجے میں کراچی یا حیدرآباد کے جو لوگ ہیں انہیں مزید جو ہے ووٹ دیں گے، مینڈیٹ دیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو آنے والے عام انتخابات ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نہ صرف اندرون سندھ کی تو وہ بڑی بھرپور کامیابی کے ساتھ بھرپور کامیابی حاصل کرتی ہے، لیکن اب ان کی یہ امید ہے کراچی اور حیدرآباد کی میئرشپ حاصل کرنے کے بعد کہ وہ کراچی اور حیدرآباد سے بھی جو ہے وہ سویپ کریں گے، جس طرح کہ انہوں نے میئرشپ کے لیے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، تو وہ یہاں سے کامیابی حاصل کر کے پھر وہ پنجاب میں جس طرح اپنا جو پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں وہاں سے بھی سیٹیں حاصل کر کے، تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو ہوگا۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ان کو یہاں اسٹاپ لگا دیا۔ لیکن جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں، جو میئر کراچی کے امیدوار بھی تھے، بڑے پرجوش امیدوار تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان دعووں کو جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کی میئرشپ چھین کر بلاول پروجیکٹ جو ہے، بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا جو پروجیکٹ ہے وہ جو ہے ناکام بنا دیا ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ اب بلاول وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کی میئرشپ چھینی ہے۔ تو یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اس بیان پر جو میئر کراچی ہیں مرتضی وہاب، انہوں نے بھی انہیں بڑا آڑو ہاتھے لیا ہے، اور بڑے لائٹ موڈ میں جسے کہتے ہیں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھڈو حافظ صاحب، یہ جو آپ شیروانی نہیں پہن سکے میئر کی، کوئی بات نہیں، 4 سال انتظار کرو، 4 سال پینٹ شرٹ پہ گزارا کرو، شیروانی جو ہے میئر کی وہ 4 سال بعد پہن لینا۔ دوسری جانب
مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو 3 روزہ جو کارکردگی تھی بلدیاتی اداروں کی جو آلائشیں اٹھانے کے حوالے سے، اس پر بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت بڑی تعداد، لاکھوں میں جو ہے وہ آلائشیں جو ان کے جو لوگ ہیں، جو ادارہ ہے اس نے اٹھائی ہیں۔ اور مرتضیٰ وہاب نے ایک الزام یہ لگایا ہے، اور وہ الزام جماعت اسلامی کی طرف ہے کہ جناب جو آلائشیں تھیں اس کو باقاعدہ چاقو چھری لے کے جو ہے اس کو کاٹا گیا ہے، اور وہ جو گند اور غلاظت جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے۔ لیکن اس پر جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کا کہنا ہے کہ جو ہمارے جو رضاکار تھے یا جو بھی جو ادارہ ہے اس کے جو لوگ تھے، انہوں نے بر وقت کارروائی کی اور اس کو گندگی کو جو صاف کیا۔ تو یعنی مرتضیٰ وہاب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں گند پھیلانے کی پوری کوشش کی، جو ہم نے ناکام بنا دی۔ اور مرتضیٰ وہاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب بارشیں ہونے والی ہیں، ہم نے بارشوں کے لیے بھی جو ہے وہ انتظامات کر لیے ہیں، اور ہمیں پھر یہ طرح کے خدشات ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ گٹروں کو بند کیا جائے گا، بوریاں ڈالی جائیں گی، اور اس طرح کا کام کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ جی میئر کراچی جو ہے وہ کام نہیں کر سکے۔ جس طرح آلائشیں اٹھانے کے معاملے بھی ان کا یہ الزام ہے کہ جی آلائشوں کو پھاڑا گیا اور جماعت اسلامی نے کراچی میں گند پھیلانے کی کوشش کی، جس کو ہم نے روک دیا۔ تو یہ تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے بیان دیا کہ جناب چھڈو، بلکہ بھائی کیا کر کہا، نعیم بھائی چھڈو، آپ 4 سال جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہ گزارا کرو، شیروانی میئر کی جو ہے پھر 4 سال بعد پہن۔ تو یہ اس طرح کے انہوں نے جو ہے وہ ایک طنز بھی کیا، لائٹ موڈ میں ان کو مخاطب بھی کیا، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی جو ہے بڑا بھرپور انداز میں دیا ہے، بڑا طنز و مزاح کے انداز میں دیا ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہ جو طوطا ہوتا ہے فال نکالنے والا، وہ والا کام شروع کر دیا ہے، اور اب انہوں نے جو ہے وہ فال نکالنے شروع کر دیے کہ جی بلاول اب وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ لگتا ہے انہوں نے کڑوے کریلے جو ہے وہ کھا لیے۔ تو بہرحال یہ ایک جو لفظی جنگ ہے یہ شروع ہو چکی ہے۔ تو ایک جانب تو بہرحال پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم تو کام کر رہے ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ان پہ مسلسل جو ہے وہ انہیں آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہیں۔ پھر مرتضیٰ وہاب نے یہ بھی کہا کہ وہ جو لوگ جو آلائشوں کو چاقو چھری سے کاٹ پیٹ کے جو گند پھیلا رہے تھے، ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جنگ ان کی اپنی جگہ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں بانی و قائد MQM الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو کل ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اپیل کی تھی آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور ان کو باقاعدہ انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ السلام علیکم و آداب عرض، اور ان کو عید کی مبارکباد بھی دی تھی۔ یہ ہم آپ کو کل بتا چکے ہیں، لیکن گزارشات کیا کی تھیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ تو جناب الطاف حسین صاحب کا اپنے ٹویٹ میں جنرل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا، میں عید کے دن سے لے کر آج تک، یعنی جب 1 جولائی کو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر فوج کے شہداء کے اہل خانہ کے بیانات دیکھ رہا ہوں، شہداء کے لواحقین کے جذبات و احساسات غور سے دیکھ رہا ہوں۔ میں خود شہداء کے لواحقین میں شامل ہوں اور اپنی تحریک کے ہزاروں کارکنان کی شہادت کا صدمہ سہ چکا ہوں، لہٰذا میں ان شہیدوں کے لواحقین کے دکھ، درد اور جذبات و احساسات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، اور اسی لیے یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ملک کی سالمیت اور تحفظ کے لیے شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں، اس پر ان کے لواحقین کے بیانات میں اپنے پیاروں کی شہادت پر جس طرح فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے کا جو دکھ و کرب بیان کیا جا رہا ہے، اس پر مجھ سمیت پوری قوم کو شہداء کی شہادت پر فخر ہے، اور ان کے اہل خانہ کے اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے کے دکھ پر صدمہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب میں ان ماں باپ، بچوں، بچیوں اور سہاگنوں کے دکھ و کرب کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں
جن کے پیاروں کو سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں نے ان کے گھر والوں کے سامنے گرفتار کیا تھا اور پھر انہیں لاپتہ کر دیا گیا۔ بہت سے لاپتہ کیے جانے والے افراد کو لاپتہ کیے 15-20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان لاپتہ افراد میں وہ بھی شامل ہیں جنہیں 14 سال پہلے لاپتہ کیا گیا۔ شروع کے دنوں میں آنے والی ہر عید کے موقع پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیارے معصوم بچوں کو یہ کہہ کر تسلیاں دیتے تھے کہ تمہارے ابو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور وہ چھٹی ملنے کے سبب اس عید پر گھر نہیں آ سکے۔ اس طرح کے دلاسے دیتے دیتے آج ان کے معصوم بچے باشعور، تعلیم یافتہ اور جوان ہو چکے ہیں۔ ان کی مائیں اپنے بچوں کو چونکہ اب جوان ہو چکے ہیں کیا جواب دیں، مزید کیا تسلیاں دیں۔ ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے تو ہر آنے والی نئی عید ان کے دکھی اور زخمی دلوں کو اور زیادہ دکھی اور ان کے زخموں کو مزید تازہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے آرمی چیف آف اسٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ بالخصوص معصوم بچوں کے دکھ اور کرب کی حالت کو دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ ملک کے ہر چھوٹے بڑے سیاستدان نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ملاقاتیں کر کے وعدے وعید کیے، حتیٰ کہ قسمیں تک کھائیں کہ ہم اپوزیشن میں رہ کر ان کی بخیریت گھر واپسی کے لیے بھرپور انداز میں آواز احتجاج بلند کرتے رہیں گے، لیکن ان سیاستدانوں نے اپنے وعدے ذرہ برابر بھی پورے نہ کیے۔ اسی طرح ان سیاستدانوں نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے قسمیں کھا کر یہ وعدے بھی کیے کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو لاپتہ افراد کو فوری بازیاب کرانا ہماری دیگر ترجیحات میں اولین ترجیح ہوگا، مگر اقتدار میں آنے کے بعد ان کے وعدے وعید اور قسمیں ہمیشہ کی طرح اقتدار کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئیں اور انہوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کی اولین ترجیح کے لیے اپنے وعدے کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ الطاف حسین نے کہا کہ محترم جنرل عاصم منیر صاحب، میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے اور آپ کو میں یہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان تمام لاپتہ افراد کو فی الفور بازیاب کرانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کریں۔ اگر ان لاپتہ افراد پر کوئی الزام یا الزامات ہیں تو انہیں فوری طور پر عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کریں، اور اگر لاپتہ کیے گئے افراد میں سے جو افراد چل بسے ہیں یا مارے جا چکے ہیں تو کم از کم ان کے پریشان حال اہل خانہ کو اس بارے میں آگاہ کرنے کے احکامات جاری کریں، یا پھر الیکٹرانک میڈیا پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کے اہل خانہ کو لا کر انہیں بھی اپنی دکھ بھری داستانیں سنانے کا موقع فراہم کریں۔ اس طرح کم از کم وہ اپنی دکھ بھری داستانیں سنا کر اپنے دکھوں کا بوجھ ہلکا اور اپنے غموں کا کچھ تو مداوع کر سکیں گے۔ شکریہ والسلام۔ احقر الطاف حسین، لندن، 1 جولائی 2023۔ تو یہ جناب الطاف حسین صاحب کی گزارشات تھیں لاپتہ افراد کے بارے میں، اور الطاف حسین صاحب نے ان سیاستدانوں کو بھی اس پہ جو ہے آڑے ہاتھوں لیا ہے جن سیاستدانوں کے ساتھ وہ حکومت میں حلیف رہے۔ الطاف حسین صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی حکومت میں حلیف رہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے، اگر نہیں رہے تو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے، لیکن ان کی وہ جماعت جو اب گراؤنڈ پر ہے، جو اب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اب جو ہے اس مینڈیٹ کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور وہ جو ہے وہ دعوے دار ہے کہ وہ اس کے پاس جو ہے کراچی حیدرآباد کا مینڈیٹ ہے، تو وہ جماعت جو ہے MQM پاکستان، وہ 4.25 سال تک عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی حلیف رہی، اقتدار میں رہی، لیکن وہ بھی اقتدار میں رہتے ہوئے بھی کوئی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کرا سکی، اور اب تک جبکہ PDM کی حکومت پہ شامل ہوئے ہوئے بھی MQM پاکستان کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ تو یقیناً الطاف حسین صاحب جس حکومت میں تھے، جن بے نظیر اور آصف زرداری اور نواز شریف صاحب
انہوں نے بھی ان سے وعدے کیے، وہ بھی وعدے الطاف حسین صاحب نے ذکر کیا کہ جناب وہ بھول گئے اقتدار میں آ کے، اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے، جو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے کوئی بڑی ایسی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے۔ تو یہ تو ناظرین بات ہو گئی الطاف حسین صاحب کے اس جو انہوں نے جو ایک ٹویٹ کیا، اور جس میں انہوں نے اپیل کی آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے۔ دوسرے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایم کیو ایم جس کے بانی و قائد الطاف حسین صاحب ہیں، اور اس ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ممبر اور سیکرٹری اطلاعات قاسم علی رضا صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت پر، سندھ حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ کس حوالے سے کی ہے؟ یہ ان کا ایک ٹویٹ ہے قاسم علی رضا صاحب کا، وہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ قاسم علی رضا صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے آبائی شہر لاڑکانہ میں قیامت خیز گرمی اور 7 روز سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ سندھی وڈیروں کے ہاتھوں شہریوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ سندھی عوام ہجرت کرنے پر مجبور ہے۔ اسپتالوں میں مریض پریشان ہیں، بجلی نہ ہونے سے، ادویات نہ ہونے سے صورتحال خراب ہے۔ کاش لاڑکانہ میں بھی بھٹو زندہ نہ ہوتا، وڈیرانہ نظام مرد آباد۔ تو یہ قاسم علی رضا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے۔ چونکہ بات انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی ہے، تو ہم یہاں کراچی کی جو کے الیکٹرک کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس پر بھی بات کر لیں کہ جناب ویسے تو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ کراچی کے شہری جو ہے کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ، زائد بلنگ اور دیگر ذاتیوں کا جو ہے وہ عذاب بھگت رہے ہیں۔ عید کے 3 روز تک جو کے الیکٹرک نے جو کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا شدید گرمی میں، اور پھر اوپر سے ظاہر قربانی کے گوشت کی بھی گرمی تھی، لیکن کے الیکٹرک کو جو ہے وہ کراچی کے شہریوں پہ ترس نہ آیا، اور اس نے وہی 18 گھنٹے اور 14 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی۔ اور یہ جو لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے کہ الیکٹرک کا، اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چل رہی ہے۔ ہم بھی آپ کے علم میں یہ بات لا رہے ہیں کہ جو کے الیکٹرک کا جو لائسنس ہے وہ اس کی کم از کم اب تجدید نہ کی جائے۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو عمران خان صاحب کے دور میں کے الیکٹرک پر شدید تنقید کرتی رہی کہ جناب کے الیکٹرک کے جو مالک ہیں وہ جو عمران خان صاحب کے دوست ہیں، تو وہ آج بھی موجود ہے وہی مالک، لیکن آج پی ڈی ایم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں، جو کے الیکٹرک کے جو مالک ہیں، ان کو آج پی ڈی ایم کی حکومت فیور کر رہی ہے، اور ایک بار پھر جو ہے وہ کے الیکٹرک کے جو لائسنس کی تجدید کرنے جا رہی ہے۔ تو اس میں کم از کم کراچی کے شہریوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اس عذاب کے خلاف جو ہے ضرور جو ہے وہ آواز اٹھائیں۔ تو یہ ایک تو کے الیکٹرک کے حوالے سے بات تھی۔ دوسری جانب ہم آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ جس طرح عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ جس طرح دھڑے جو اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ دھڑے اکٹھے ہونے کے بعد بھی صحیح معنوں میں جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکے، بلکہ الگ الگ سمت میں ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے، جو ادائیگی ہے، وہ بھی لگتا ہے کہ الگ الگ اس کی نماز کی ادائیگی کی گئی۔ گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو اپنے پاس بلا لیا، اور پولو گراؤنڈ میں جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے جو اپنے ساتھ ان کے ہمراہ جو ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے نماز عید ادا کی۔ لیکن فاروق ستار صاحب بالکل الگ انہوں نے نماز عید ادا کی، اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے انہوں نے بھی نماز عید بالکل الگ جو ادا کی۔ تو وہ جو ایک تاثر ہے ابھی تک قائم کہ یہ جو دھڑے جو ملے تھے وہ مل کر یا یکجا ہو کر بھی ابھی تک یکجا یا ایک نہیں ہو سکے، بلکہ ان کے جو کام کرنے کا جو انداز ہے وہ ذرا سا الگ الگ ہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں سارے رہنما موجود تھے، لیکن اگر نہیں تھے تو نہ تو خالد مقبول صدیقی صاحب تھے اور نہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے۔ اور ڈاکٹر فاروق ستار بتایا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے جو ہے وہ تھوڑا سا
دور دور سے ہیں، لیکن عید کے تیسرے دن جب گورنر سندھ کامران ٹیسوری بہادر آباد پہنچے تو فاروق ستار جو ہے وہ جو کئی تھوڑے عرصے سے جو کچھ غائب سے تھے منظر سے، وہ منظر پر آ گئے اور وہ خالد مقبول صدیقی کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے استقبال کے لیے، لیکن مصطفیٰ کمال غائب تھے، انیس قائم خانی صاحب غائب تھے۔ تو یہ ایک معمہ تو ہے، تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرے ناظرین، گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنی جانب سے بہت زیادہ متحرک بھی ہیں، سرگرم بھی ہیں، اور تمام تر سرکاری جو اختیار ہوتے ہیں حکومت کے وہ ان کے پاس ایسے نہیں ہیں کہ وہ سرکاری اداروں کو ان کے ذریعے کام لے سکیں، نہ ایسے فنڈز ہیں، تو وہ اپنے ذاتی جیب سے بھی لوگوں کو ریلیف کے لیے کر رہے ہیں، پھر جو پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کے تعاون سے بھی لوگوں کو مسلسل جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور گورنر ہاؤس پر ہم نے دیکھا ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، رش لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے ایک امید لگائے جو ہے گورنر ہاؤس کے دروازے پر جو ہے لائنیں لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اور ان کی باریابی ہو رہی ہے، وہاں رجسٹریشن کا کام جاری ہے تاکہ ان کو جو ہے کسی طرح جو ہے وہاں جو رجسٹریشن ہو رہی ہے، ایک تو جو راشن بیگ کی تقسیم کے حوالے سے یا اور کسی قسم کے ریلیف کے حوالے سے، تو یہ کم از کم ایک جو دلچسپی ہے لوگوں کی وہ گورنر ہاؤس کے حوالے سے اس طرح گورنر سندھ سے جو ہے ایک امید لوگوں کو ضرور نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی نشست سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔